فریضہ اقامت دین کی شرط لازم التزام جماعت۔ اب میرا اگلا نقطہ سمجھ لیجئے، اور یہ بھی ہمارے مجموعی دینی فکر سے اوجھل اور بالکل غائب ہے۔ یوں سمجھیے آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہے۔ اس فرض عین کے لیے شرط لازم ہے التزام جماعت، جیسے نماز فرض عین ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم ضروری ہے۔ یہ دونوں الفاظ آپ نوٹ کر لیں، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت رہ رہے ہیں تو طاغوت کا انکار، نظام باطل کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کرنا، اس کی چاکری نہ کرنا، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنے باقی اوقات اور صلاحیتوں اور وسائل و ذرائع کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دینا آپ کے لیے فرض عین ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن اس کے لیے التزام جماعت ناگزیر ہے۔ جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام جماعت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور یہ جوامع الکلم قسم کی احادیث ہیں۔ فرمایا علیکم بالجماع، تم پر جماعت سے وابستگی لازم ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ یعنی اس کی تائید و نصرت جماعت پر آتی ہے۔ اس ضمن میں عظیم ترین حدیث وہ ہے جو حضرت حارث العشری سے مروی ہے۔ یہ مشکات شریف کتاب الامارہ میں بھی ہے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، جماعت کا سننے اور ماننے، اور ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ خود حدیث میں وضاحت فرما دی گئی ہے، جماعت بعض لوگوں کا انبوہ نہ ہو بلکہ سمع و طاعت والی جماعت ہو۔ وہ جماعت لسن اینڈ اوبے والی ہو، اس کا ڈسپلن مضبوط ہو۔ there's not to reason why, there's but to do and die۔ یہ چیزیں عوام کے ذہنوں سے بالکل نکل گئی تھیں۔ خواص بھی ان احادیث کی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں کہ بس جی پوری امت جماعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جماعت کا تو ایک امیر یا امام ہوا کرتا ہے، بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی۔ اس جماعت کا امیر کون ہے؟ شاہ فہد صاحب ہیں یا پرویز مشرف صاحب ہیں؟ کسی نے کہا جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ہماری جماعتیں ہیں، تو گویا کہ آپ کی بیعت پرویز مشرف صاحب سے ہے یا کبھی بھٹو صاحب سے تھی۔ یہ چور دروازے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگنا ہے، ذمہ داریوں سے کترانا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کے عذرات تراشنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے بغیر اسلام ہی نہیں۔ نوٹ کیجئے، یہ بھی حدیث شمار ہوتی ہے۔ حدیث اخبار و آثار کا مجموعہ ہے۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا نام ہے۔ تقریر سے مراد ہے کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اسے نہیں روکا، جبکہ صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو ہم اثر کہتے ہیں۔ خبر کی جمع اخبار اور اثر کی جمع آثار ہے، چنانچہ یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ لا اسلام الا بجماع ولا جماعت الا بامارہ ولا امارۃ الا بطاعہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے، اور اطاعت کے بغیر امارت نہیں ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ فریضہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو بھی موجودہ ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں ان میں سے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اسے قبول کریں اور اس میں بلا تاخیر شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 4 معیارات، کارڈینل کریکٹرسٹکس رکھ رہا ہوں، ان کی رہنمائی میں آپ تلاش کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ ہماری 10ویں جماعت کی عربی کتاب میں آخری نظم یہ تھی، فتش لقلبک عن رفیق، یعنی اپنے دل کے لیے کوئی رفیق تلاش کرو، کوئی تو ہو جس سے تم دل کی بات کر سکو۔ میں آپ سے کہتا ہوں فتش لنفسک عن جماعہ، کہ اپنے لیے کوئی جماعت تلاش کرو۔ اگر کوئی جماعت آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو آپ کو ارادہ کرنا ہوگا کہ کھڑے ہوں اور خود جماعت قائم کریں۔ اس میں جو وقت بھی گزرے گا وہ تیمم کے درجے میں ہوگا۔ تیمم کے لفظی معنی ارادہ کرنے کے ہیں،
قرآن حکیم میں ارشاد ہے فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی اگر پانی موجود نہیں ہے تو قصد کرو پاک مٹی کا۔ امام اور تیمم ان الفاظ کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ تیمم یہ ہوگا کہ انسان طے کر لے کہ کوئی جماعت اس کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی، وہ ارادہ کر لے کہ مجھے اس جد و جہد کے لیے خود جماعت قائم کرنی ہے۔ جو شخص ہر جماعت کو کسی دلیل کی بنا پر رد کرتا ہے اس میں یہ خرابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں جماعت کا ایک تصور موجود ہے، ایک معیار ہے، ایک ہیولہ ہے، ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس ہیولے کو سامنے لائے اور لوگوں سے کہے کہ آؤ میرے دست و بازو بنو، میرے ساتھ جمع ہو جاؤ، ہم جماعت بنیں گے۔ ایک اکیلا ہوتا ہے اور دو کی حیثیت جماعت کی ہوتی ہے۔ ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو جماعت بن جائے گی۔ میں اپنی زندگی کا ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقریباً 18 برس کی عمر میں مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی جو اب میں آپ کے سامنے 68 برس کی عمر میں رکھ رہا ہوں۔ 50 سال سے میں خود بھی اس پر کاربند ہوں اور میں نے حد امکان اسے عام بھی کیا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلباء کا رکن رہا اور جس دن میرا MBBS فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو میں اسی دن چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھ دوں تاکہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ آئے۔ 15 دن کی تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مولانا اصلاحی صاحب اس وقت قائم مقام امیر جماعت تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں لاہور ہی میں مقیم رہوں، جبکہ میرا خیال تھا کہ میں منٹگمری یعنی ساہیوال چلا جاؤں۔ 15 دن اس معاملے میں گزر گئے۔ ساہیوال جاتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا، جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دی۔ اس میں لکھ دیا کہ چاہتا تو میں یہ تھا کہ ایک دن بھی مجھ پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہ کہاں سیٹل ہوں گا اور کہاں درخواست دینی چاہیے، حلقہ لاہور میں یا حلقہ اوکاڑا میں۔ تقریباً 15 دن کی تاخیر ہو گئی ہے۔ پھر جب جماعت سے علیحدہ ہوا تو مسلسل 4 سال تک مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن اور مولانا عبدالرحیم اشرف جیسے بزرگوں کے پیچھے دن رات ایک کیا۔ میری کوشش تھی کہ یہ اکابر ایک جماعت بنا لیں۔ میری عمر تو اس وقت صرف 25 برس تھی، تاہم جب ان سے مایوس ہوا تو طے کر لیا کہ میں اب خود کھڑا ہوں گا۔ اس وقت میں تیمم پر تھا، یہاں تک کہ جب میں نے 1972 میں مرکزی انجمن خطام القرآن قائم کی تو اس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ میرے پیش نظر انجمن نہیں ہے، جماعت کا قیام ہے۔ اس کے بعد 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کر لی۔ چنانچہ وضو والا درجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہے اور ایک درجہ یہ ہے کہ جماعت کا متلاشی ہے، یا یہ کہ طے کر چکا ہے کہ اس وقت مطلوبہ جماعت موجود نہیں ہے اور مجھے خود جماعت بنانی ہے۔ یہ گویا قائم مقام ہوگا، جیسے تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ بغیر جماعت کے ہیں تو آپ اس اقامت دین کی جدوجہد میں شریک نہیں ہیں، اور اگر آپ اس جدوجہد میں شریک نہیں ہیں تو کفارہ ادا نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بندگی جزوی ہے اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلوار بن کر سر پہ لٹکی ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ جہاں تک خزی فی الحیاۃ الدنیا یعنی دنیا کی رسوائی کا معاملہ ہے تو اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری داڑھیوں سے، حج و عمرہ سے اور تمہارے اعتکافوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، تمہارے گھر میں پردہ بھی نافذ ہے یا نہیں۔ تم تو شریعت کے اتنے حصے پر بھی عمل پیرا نہیں ہو جتنے پر عمل کر سکتے ہو۔ وجہ یہ کہ جس پر عمل کر ہی نہیں سکتے اس کا کفارہ